الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، اقبال صاحب ہیں ڈی جی خان سے۔ ان کا سوال ہے کہ آپ کے سلسلے میں داخل ہو کر مجھے خلافت مل سکتی ہے اور کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم عظمت الہی کو جاننے کی بجائے اپنی بڑائی کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو آب حیات پیے اور مر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ آب حیات ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے شعور کی، روح کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ عظمت اللہ کی ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اگر اس میں آپ یہ تلاش کریں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں پیر بن جاؤں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ میرے گھٹنے چومیں، تو اس کے لیے آپ کو سلسلہ تصوف میں نہیں، عاملوں کے پاس جانا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ جو عملیات کرتے ہیں، کسی کا بھلا کسی کا برا، لگے رہتے ہیں، کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن وہ لوگوں کو مبتلا رکھتے ہیں، یہ تعویذ تمہارا وہ کر دے، تو یہ خلافتیں وہ دیتے ہیں۔ صحیح، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں، تو ان بہت کی سارے تلاش لوگ کریں، ہیں۔ وہ غلط جگہ پہ آ گئے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ہے یہ تو اپنے نہ ہونے کی دلیل ہے، بے شک۔ یہاں تو اپنا آپ اس لیے آتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، تو بظاہر ہماری نظر نہیں پڑتی، ورنہ آپ زمین پہ بسنے والی مخلوق کو دیکھیں اور انسان اپنے آپ کو لکھنا چاہے تو 0.00 سے شروع کرے، ساری عمر 0 لکھتا رہے گا، ایک کی باری نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو یہاں تو یہ حقائق بتائے جاتے ہیں۔ خلافت ہمارے ہاں بھی ملتی ہے، لیکن یہاں تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس سے بھاگتے ہیں، جن میں استعداد ہوتی ہے، فنا فی الرسول ہوتے ہیں، دوسرے کو فنا فی الرسول کرا سکتے ہیں، پھر انہیں آگے ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اب آگے لوگوں کی اصلاح کرو، لیکن یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس سے بھاگتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو کچھ نہیں بننا چاہتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقیقی سلسلہ تصوف ہے۔ اگر آپ نے حقائق سے آشنا ہونا ہے، عظمت الہی پہ نگاہ کرنی ہے، اپنے نہ ہونے کا ادراک کرنا ہے، تو آ جائیں۔ خود نمائی کا شوق ہے تو کسی سرکل اس میں جائیں، صحیح بات ہے، عاملوں کے پاس، سرکس وغیرہ میں جائیں۔ جی ہاں، وہ سرکس ہی ہے، سرکس ہی ہے نا جی، بالکل ایسے۔ یہ جانوروں کے سرکس ہیں، وہ انہوں نے انسانوں کو سرکس میں نچا رکھا، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ، کیا ہونا ہے وہی ہونا ہے جو اس کے نصیب میں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ تو یہاں تو جو آتا ہے ہم اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں۔
اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی، محمد منشا ہیں میاں والی سے. توبۃ النسو کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اصطلاح قرآن کریم کی ہے، نسو نصیحت سے ہے. ٹھیک ہے. ایسی توبہ جو آئندہ زندگی بدل دے، زندگی میں نصیحت آ جائے. ہم تو زبانی ہر بندہ توبہ توبہ کہتا رہتا ہے، اور جو برائی کر رہا ہے وہ بھی کیے جاتا ہے، اور توبہ توبہ بھی کیے جاتے ہیں. وہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جب توبہ کرے تو اس توبہ کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آئے، اسے نصیحت ہو جائے، برائی چھوڑ دے، نیکی پہ کار بند ہو جائے. تو حقیقی توبہ ہی وہ ہے. باقی الفاظ ہیں، الفاظ استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کھائے نہیں اور کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، زندہ نہیں بچے گا، نہیں بچتا. بالکل ٹھیک ہے. پیٹ نہیں بھرے گا. یہی حال توبہ کا ہے. توبہ توبہ بھی کرتا رہے گا، گناہ بھی کرتا رہے گا. توبہ وہ ہے جو آئندہ کے لیے نصیحت بن جائے، برائی چھوٹ جائے، نیکی اختیار کر. صحیح، بالکل صحیح. یہ قرآن کی اصطلاح ہے، مراد اس سے. بالکل صحیح. حافظہ آمنہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ نماز تسبیح عموماً رمضان شریف میں لوگ تسلسل سے پڑھتے ہیں. کیا رمضان شریف کے علاوہ بھی نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے؟ جی کوئی قید نہیں ہے رمضان شریف کی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم نمازیں جو فرائض ہیں وہ بھی رمضان ہی میں پڑھتے ہیں. جی ہاں، وہ بھی اس وقت وہ تو ایک یہ غلط عجیب سا رواج جذبہ ہو ہوتا ہے. گئے ہیں جی. نماز تسبیح کے لیے کوئی قید نہیں ہے. صحیح. رمضان غیر رمضان کی ایک نفل عبادت ہے. صحیح. تو نفل ہوتا ہے فائدہ، اور فائدہ تب ہوتا ہے جب اصل سلامت ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندے نے 10 لاکھ انویسٹ کیا، وہ 10 لاکھ ضائع ہو جائے، 2 لاکھ پرافٹ آ گئے تو پرافٹ تو کوئی نہ ہوا نا جی، وہ تو 8 لاکھ نقصان ہو گیا. نقصان ہو گیا نا. بالکل صحیح بات. تو اصل ہے فرائض. صحیح. فرائض سرمایہ ہیں اصل، جو آپ کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. اس کے بعد جو زائد عبادت آپ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نوافل. نفل کا معنی ہی منافع ہے. بالکل صحیح. تو نفل بھی تب کارگر ہے جب آپ کے فرائض پورے ہوں. بالکل ٹھیک. تو اگر اصل میں نقصان ہو جائے تو منافع کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اصل کو بھی پورا نہیں کرے. پورا نہیں کرے گا، وہ تو نقصان ہے. ایک بندہ 10 لاکھ ضائع کر کے 2 لاکھ لے کے پھرتا ہو کہ یہ میرا پرافٹ ہے. پرافٹ کہاں ہے تیرے؟ تو 8 لاکھ پلے سے گئے، پورا بھی نہیں ہوا، اصل بھی نہیں پورا ہوا. بالکل صحیح. تو بیٹے پہلے تو فرائض پورے کرو، پھر درجہ سنتوں کا ہے. فرض کے بعد واجبات ہیں، واجبات کے بعد سنت ہے، سنت کے بعد نوافل ہیں. صحیح. اگر آپ پورے کریں تو شاید وہاں تک تو بندہ پہنچتا بھی نہیں. صحیح ہے. اور اگر پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. ضرور بالکل کریں. ٹھیک بات. شبیر حسین لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رابطہ کیسے تھا جبکہ ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا؟ دیکھنا اور بات ہے بیٹے، اور جاننا اور بات ہے. سبحان اللہ. ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں. میری ایج کے لوگ سارے کمپیوٹر دیکھتے ہیں، ہم اسے جانتے تو نہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جانتا ہے یہاں یہ بٹن دبانا ہے. ٹھیک بات. دیکھا نہیں تھا، جانا ضرور تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جاننا زیادہ ضروری اور ہے. بہت سے بد نصیبوں نے دیکھا اور جان نہ سکے. اللہ اکبر. صحیح بات. تو جاننا بہت ضروری ہے. جاننا ضروری ہے، اور جان کر جو ایک تعلق قلبی پیدا ہوتا ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح. جب آپ جانتے ہیں کسی چیز کو، اس کے حسن کو، اس کے خوبیوں کو، اس کے کمالات کو، تو پھر جو ایک اس کی طرف آپ کے دل سے رغبت اور توجہ پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب آتا ہے. دل را بدل رہیست. محبت نہیں، یہ نفرت میں بھی ہے. اچھا. ہاں، آپ بالکل آپ دفاتر میں چیک کر لیں، ایک باس ہے اکڑا رہتا ہے، نفرت کرتا ہے ماتحتوں سے. آئے گا، سارے کھڑے ہو جائیں گے، سلام بھی کریں گے، جھک کر بھی ملیں گے. دفتر میں داخل ہوگا تو کہا بدماش کی طرف سے. ایسا ہی ہے. اور موسٹلی دفاتر میں اس کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے، ان کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے. خوش آمد کریں گے، عزت نہیں کریں.
صحیح بات ہے. موسٹلی دفاتر میں نے دیکھا ہے کہ ان کا پسندیدہ موضوع آپ نے باس کے خلاف بات کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ ان سے محبت کرے کہ یہ میرے بچے ہیں، اللہ نے ان کا روزگار میرے ماتحت کر دیا ہے، ان کی میں ضروریات کا خیال رکھوں، سبحان سہولتیں اللہ، دوں، سبحان اللہ. وہ اپنی جان تک نثار کر دیں گے. وہ بھی جان نثار کر دیں. سبحان اللہ. کوئی شک اگر یہ دنیاوی امور میں محبت نفرت دلوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو روحانی امور میں جب محبت عشق کی حدوں کو چھو لے تو اس کا جواب بھی ویسے ہی آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انہوں نے جانا تھا. اور جو جان جاتا ہے وہ پھر ویس کرنی بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. جاننا ضروری ہے. ملنا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے. ملنا نور لا نور ہے، صحیح. لیکن مل کے بھی نہ جانے تو اس ملنے کو کیا اس ملنے کا کیا فائدہ. کتنے لوگ کفر پر ملے، اعتراض کرتے رہے، ایذا دیتے رہے حضور کو. کتنے شمشیر بکف ہو کر حضور کے خلاف لڑے. تو دیکھا تو انہوں نے بھی تھا، انہوں نے بھی تھا. جانا بالکل نہیں. صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349550021. اور اسی طرح سے آپ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. المرشد.tv پہ آپ حضرت جی کے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بہت کچھ ہے جو اس سلسلے سے متعلق بھی ہے اور حضرت جی کی ذات سے متعلق بھی ہے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گلزار احمد ہے، سوازی لینڈ افریقہ، وہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے، میل آئی تھی ان کی. حضرت جی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میری زندگی کے کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں اور میں نے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کا ارادہ کیا ہے. اب میں ہر نماز ادا کرنے کے بعد قضا نماز بھی ادا کرتا ہوں، لیکن قضا میں صرف فرض رکعت ہی ادا کرتا ہوں. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بالکل درست ہے جی. اور ہو اسی طرح سکتا ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا لوٹا لیں تو اللہ قبول فرمانے والا ہے. جب تک زندگی وفا کرتی ہے حساب کر لیں، جب تک پورا نہیں ہوتا. صحیح. پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے. فرض لوٹائے جائیں گے، واجب وطر واجب ہیں، ٹھیک ہے. عشاء کے بعد جو وطر ہیں وہ لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے. سنت نفل حاضر ہوتے ہیں، وقت گزر گیا تو ختم ہو گئے. صحیح. یہ ایک ایسی دولت ہے جو اس وقت مل سکتی ہے، بعد میں حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو فرائض، فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 فرض پڑھ لیں. ٹھیک ہے. زور کے آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں کوئی حرج نہیں. عصر کے فرائض سے پہلے 4 فرض پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد 4 فرض 3 وتر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ ہوتے تھے بابا سلطان بخش. میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے انہیں سفید ریش اور مسجد میں رکوع سجود کرتے ہی دیکھا. صحیح. میری نوجوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو وہ فجر پڑھ کے اشراق سے شروع ہوتے تھے تو پھر دوپہر کو ختم کر کے کھانے کے لیے جاتے، پھر باہر جاتے رفع حاجت کے لیے. اس وقت تو یہ لیٹرینیں وغیرہ نہیں ہوتی. کھانا وانا کھایا، جب تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر زور کے لیے آگے. زور پڑھی اور عصر تک نمازیں پڑھتے رہے. عصر پڑھ کے چلے گئے، پھر کھانا وانا کھا کے مغرب کے پھر عشاء تک نمازیں پڑھتے. سحری پھر آ جاتے تھے، نوافل پڑھ کے شروع ہو جاتے. صحیح. تو تہ بند باندھتے تھے اور کرتے کھدر کے کپڑے ہوتے تھے. عموماً ان کا تہ بند گھٹنوں سے پھٹ جاتا تھا. اتنی وہ عبادت نمازیں. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اب ایک بات بتاؤ، میں نے آپ سے پوچھنی. بتاؤ بابا جی. میں 84 سال کی نمازیں قضا کر چکا ہوں.
84 years 5 a day. اللہ اکبر. تو حساب کتنا بنتا ہے؟ تو قضائیں تو میرا خیال ہے میری عمر بھی اتنی ہے تو میں بڑی مدت سے نماز پڑھتا بھی ہوں، لیکن میں 84 سال کی نمازیں قضا پڑھ چکا ہوں. اب میں نے کہا بابا اب قضا کی ضرورت نہیں. قضا کی ضرورت تو نہیں، پر نماز کے بغیر رہا تو نہیں جاتا. میں نے کہا نفل پڑھا کر. صحیح. بالکل صحیح. ایسے بھی لوگ ہیں جی. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا یہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہاں نماز زیادہ کے پر ساتھ؟ آپ کے پاس فرصت ہو تو جتنے ایک دن ایک مہینے کی پڑھ لیں. وہ تو اچھا آپ یہ کی بھی ہو ہاں. سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے. تو اسی طرح پڑھتے تھے بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ فارغ تھے، گھر سے بھی فارغ تھے، کھانا کھانے جانا ہوتا تھا. بزرگ آدمی تھے، سفید ریش کام کا جو تھا نہیں. صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں جمیل لاہور سے. نظر بد کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کسی کی نظر لگ جاتی ہے؟ ہاں لگ سکتی. ایک خصوصیت بعض انسانوں میں ہوتی ہے، ایک حسرت سی ان کے دل سے اٹھتی ہے کوئی چیز دیکھ کر کہ اس کے پاس یہ ہے. وہ اس میں کوئی الیکٹرانک شاک سا ہوتا ہے، ایسا کوئی عنصر ہوتا ہے کہ اگلی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا. تو عہد نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں عربوں نے اس پہ بھی ریسرچ کی ہوئی تھی، اور جس بندے میں یہ خصوصیت ہوتی اسے مزید اس کی تربیت کرتے، اسے بھوکا رکھتے، بندوں سے الگ رکھتے تاکہ یہ طاقت بڑھ جائے. تو ارادتاً بھی کسی کا اونٹ جا رہا وہ دیکھ کر کہتا بڑا خوبصورت اونٹ ہے، اور اونٹ گر جاتا. اچھا. تو یہ تجربہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے آزمایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا. تو نظر بد تو لگتی ہے، لیکن بیسیکلی اگر آپ میں وہ ویکنیسز نہیں ہیں، آپ حرام نہیں کھاتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ فرائض ادا کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو اللہ بچانے والا ہے. آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں. بگڑے گا کچھ نہیں. بالکل صحیح. اگر آپ میں ویکنیسز ہیں تو پھر وہ جیسے قوت مدافعت ہوتی ہے، اگر وہ کمزور پڑ باڈی جائے. میں ہے تو وہ بالکل صحیح. دفاع کرتی ہے. تو روحانی طور پہ یہ قوت مدافعت ہے. درود شریف پڑھتے رہیں، بہترین وظیفہ ہے. بالکل صحیح. حضرت جی یہ ایک اور سوال ہے، یہ محمد حابیل یہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نماز ادا نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. کیا مجھے انہیں نماز کے لیے تنبیہ کرنا چاہیے، یا میں صرف اپنی نماز ادا کر کے ان کے لیے دعا ہی کیا کروں؟ نماز ادا کر کے ان کے لیے دعا بھی کریں، انہیں تنبیہ نہ کریں، گزارش کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. لفظ تھوڑا چینج کر لیں، لفظ بدل لیں. ٹھیک ہے. تو انہیں معاملات مشورہ درست ہو دیا کریں، گزارش کیا کریں، یاد دلایا کریں. نہ کریں تو ان کی مرضی. صحیح. اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ انہیں توفیق دے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو نماز ہے نا بیٹا، یہ ایسے ہے جیسے اب آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کو صوفے پہ بٹھایا ہے، عزت کی ہے، چاہیں گے کہ آپ کھانا کھائیں، چائے پئیں. ایک بندہ آتا ہے، میں ملازم سے کہتا ہوں اسے گیٹ سے اندر نہیں آنے دینا. تو دو مختلف وجوہات ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا اسے مالکوں نے گیٹ پہ روک رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ تم اندر نہیں آؤ. تو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا ہوا کیا غلطی کہاں ہے، اس کی اصلاح کی جائے. تو والد کا حق بنتا ہے آپ ان کے لیے نماز ادا کر کے دعا کریں، اللہ انہیں توفیق دے، اور انہیں پیار سے سمجھائیں بھی. صحیح. تنبیہ نہ کریں، گزارش کریں. بالکل صحیح. رضوان ہے اسلام آباد سے. حضرت جی گرمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص ذکر قلبی صرف بنیان پہن کر کرے اور مراقبات میں مسجد نبوی تک رسائی ہو، تو کیا روح بھی اسی لباس میں مسجد نبوی میں ہوگی، اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ذکر میں قرآن نے کوئی قید نہیں رکھی. یہ واحد عبادت ہے جس میں کوئی شرط نہیں. صحیح. وضو ہے نہیں ہے، قبلہ روح ہے نہیں ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہے، کیا ہے،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے ذکر میں، وضو ہے نہیں ہے، جسم پاک ہے نہیں ہے، ذکر کرتے جاؤ. صحیح. اب اس سے آگے آ جاتے ہیں تقاضائے ادب. صحیح، بالکل صحیح. تو نماز کے خود ادب کا یہ تقاضا ہے کہ لباس اچھا ہو. جس لباس میں آپ کسی بندے سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس میں بارگاہ الوہیت میں کیوں جاتے؟ یہ ضروری نہیں کہ ریشمی ہو، زرق برق ہو، آپ کی حیثیت کے مطابق جو لباس ہے جس میں آپ پبلکلی جاتے ہیں اس میں نماز بھی پڑھیں. تو اگر کسی کو فنا فی الرسول حاصل ہو، واقعی ہو، وہم نہ ہو، تو وہ تو یہ جرت نہیں کر سکتا. کون ہے جو سلوار بنیان پہن کر حضور کے سامنے کھڑا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر یہ زوم ہو کہ مجھے ہے، ہو نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. صحیح. وکیل خان ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں فلاحی ادارے کے ملازمین کو چندے کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. فلاحی ادارہ کوئی بھی چلا رہے، اس کو چندے کی رقم، تو فلاحی ادارے چلتے ہی چندے کی رقم پر ہیں بیٹا. فلاحی اداروں کے پاس کون سے پروجیکٹ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ بھی چندے سے ہی دیتے ہیں، باقی اخراجات بھی چندوں سے پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عتیق الرحمان راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ لائف انشورنس اور جنرل انشورنس کیا جائز ہیں، یا لائف انشورنس سے جنرل انشورنس کچھ مختلف ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ کو رقم میں بغیر کچھ کیے اضافہ ملتا ہے اور یقینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یقینی ہوتا ہے. یعنی یہ دیکھ لینا، سود کیا ہے؟ سود ہے منافع یقینی، نقصان موہوم. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے 100 روپیہ سود پر دیا، 110 لینا ہے، یہ یقینی ہے. ہو سکتا ہے کبھی اگلا حادثاتی طور پر مر ہی جائے، وہ 100 بھی ڈوب جائے. صحیح. یہ موہوم ہے، وہم ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں، یہ سود ہے. ٹھیک ہے. نقصان یقینی اور نفع موہوم، یہ لاٹری وغیرہ جو ہے، یہ جو ہم لیتے ہیں ٹکٹ، تو یہ یقین ہے کہ یہ پیسے تو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک وہم ہے کہ شاید میری لاٹری نکل آئے. ٹھیک ہے. یہ جوا ہے. صحیح. نفع یقینی، نقصان موہوم سود ہے. صحیح. نقصان یقینی، نفع موہوم جوا ہے. صحیح. نقصان نفع کا برابر تجارت، یہ تجارت ہے. آپ خود اندازہ اس پیمانے پہ دیکھ لیں کس میں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اسے اسٹڈی کیا ہوتا تو میں ضرور آپ سے عرض کرتا، میں نے تو اسے کبھی اسٹڈی نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. تو بغیر سمجھے، بغیر جانے کسی بات پہ بات کرنا، پیرامیٹر دے دیا، اس پہ پرکھ لیں، اس پہ آپ خود اس پہ خود پرکھ لیں. ٹھیک بات ہے. اسلم ہے کراچی سے، کیا دعوت تبلیغ ہی امت کی اصلاح کا واحد ذریعہ ہے؟ گزارش یہ ہے جی، امت کی جو ذرائع اصلاح کے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ اور بہت عام ذریعہ تبلیغ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے دین کے اجزاء ہیں. ایک بندہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے. ایک بندہ حفظ کرا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے. ایک بندہ حدیث یاد کرا رہا ہے. ایک بندہ تبلیغ کر رہا ہے. ایک بندہ عملاً نمازیں پڑھا رہا ہے. یہ سارے دین کے شعبے ہیں. بالکل ٹھیک. جو مل کر کام کرتے ہیں. اب جیسے آپ کی فوج ہے تو نائی دھوبی سے لے کر جرنیل تک سب فوجی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. جو لنگر میں کام کرتا ہے وہ بھی فوجی ہے، جو بندوق لے کے لڑتا ہے وہ بھی فوجی ہے، جو اسے ٹیلی فون فیسلٹیز دیتا ہے وہ بھی فوجی ہے، جو اس کا علاج معالجہ زخمی ہو جائے کرتا ہے وہ بھی فوجی ہے. اب اگر کہا جائے کہ صرف میڈیکل کا شعبہ فوج ہے، جی ہاں، یا صرف توپوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یا وہی فوج ہے، تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح تبلیغ کے جتنے ذرائع ہیں یہ دین ہیں. بالکل صحیح.
دین کے جتنے ذرائع ہیں ان میں ایک ذریعہ تبلیغ بھی ہے، صحیح، بالکل اور صحیح، تبلیغ اتنا مشکل ترین ذریعہ ہے کہ اس کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک جانتا ہو، جاہل کی تبلیغ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، صحیح، پہلے خود جانتا ہو، جو بات جانتا ہے وہ آگے بیان کرے۔ بالکل ٹھیک، دوسرے خود عمل کرتا ہو، صحیح، یہ خود اس نے ایک چلہ تبلیغ کے لگانا ہے، پھر باقی سارا سال یک مارنی ہے، تو اس کی تبلیغ میں کیا ہوگا؟ کیا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، اپنی اصلاح کرے، دوسروں تک بات پہنچائے، تو یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اسی طرح دین پڑھانا دین کا اہم شعبہ ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ کوئی بھی نیکی کسی کو سکھاتے ہیں وہ دین کا وہ شعبہ دین کا شعبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی ملے وہ مسلمان کی دولت گمگشتہ ہے، وہ لے لو۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، ہمارے ہاں زیادتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے صرف ذکر ہی دین ہے، جو پڑھاتا ہے مطلب وہ کہتا ہے صرف پڑھانا ہی دین ہے، جو تبلیغ کو کہتا ہے صرف تبلیغ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاتھی، پورے ہاتھی کو ہاتھی کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں ٹانگ آئی اس نے کہا ہاتھی پلر جیسا ہے، جس کے ہاتھ میں دم آئی اس نے کہا ایک رسے جیسا ہے، جس کے ہاتھ میں کان آئے اس نے کہا یہ چھاج سا ہاتھی ہوتا ہے، جس نے سونڈ پکڑی اس نے کہا یہ تو اژدہا کی طرح ہاتھی ہوتا ہے۔ ایسا ہاتھی نہیں ہوتا، یہ سارے مل جل کر ایک ہاتھی بنتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، بہت اچھی مثال ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے almurshid.tv میں جا کے آپ ہمیں ویب سائٹ میں جا کے ہمیں آپ کوسچن کے آپشن پہ اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال عدنان مظفر ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مذہبی، روحانی اور معاشرتی اصلاح کے لیے آپ کا پروگرام المرشد باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور پوری ٹیم کو اس پروگرام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ صحابہ اکرام اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف گستاخانہ الفاظ استعمال کرے اور قرآن پاک کی بے حرمتی میں بھی کوئی شرم محسوس نہ کرے اور بیوی بچوں کو بھی عقائد حق سے ہٹا کر اپنی راہ پر چلانا چاہے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کیا سلوک روا رکھا جائے؟ ایک اصول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک قانون ہے، بالکل ٹھیک، لا طاعت لمخلوق، مخلوق وہ گداگر ہو یا بادشاہ ہو، گھر کا بڑا ہو یا محلے کا یا شہر کا، سبحان اللہ، جو بات سبحان اس اللہ، کی اللہ کی بات کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، وہ نہیں مانی خالق کی مانی جائے گی، مخلوق کی۔ اس کی عزت اللہ کی باتوں میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اس میں خود بھی کار بند ہو، آپ کو بھی کرے تو احترام۔ رہی یہ بات یعنی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ اللہ کی بات مانیں۔ بالکل صحیح، اب چونکہ گھر کا سربراہ ہے، ظاہر ہے والد ہوگا، دادا ہوگا، چچا ہوگا، وہ رشتے کا احترام اس کا باقی ہے۔ آپ اس سے بدتمیزی نہ کریں، تھپڑ نہ ماریں، گالیاں نہ دیں، بات نہ سنیں، جب وہ ایسی بات کرتے اٹھ کر چلے جائیں، اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر صرف گھر والے سارے سننا چھوڑ دیں تو شاید اسے بھی احساس ہو جائے۔ صحیح، کوئی بندہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ اس کی نمائش چاہتا ہے، بالکل بھلے صحیح، لوگ برا کہتے رہیں لیکن جانے صحیح کہ اس نے یہ کیا۔ یہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اگر گھر والے توجہ دینا چھوڑ دیں تو ممکن ہے وہ بھی بس کر جائے، صحیح، یا اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے،
لیکن ایک اصول ہے، آپ اس کی گستاخی نہیں کریں گے، لڑیں بڑیں گے نہیں، ماریں پیٹیں گے نہیں، کھانا پینا خدمت اس کی کریں گے، بات نہیں مانیں گے نہ بات سنیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ خواہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس پیرامیٹر کے اوپر اگر وہ بھی لا آتا ہے طاعت تو لمخلوق، اس کو کوئی بالکل کوئی بھی مخلوق ہو فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کی بات مخلوق کی نہیں مانی جائے، نہیں مانی کہ جائے، اللہ کی بات بالکل کے صحیح، خلاف وہاں ڈٹ کرو۔ جانا چاہیے، بالکل صحیح بات۔ حضرت جی ایک یہ حکیم عباس ہیں شیخ ابرا سے، انہوں نے ایک شعر بھیجا ہے فارسی کا، اس کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں۔ نفس پلید جامہ پاک چیسود، در دل ہم شرک سجدہ برخاک چیسود۔ میں سی ایم ایچ پنڈی میں تھا، ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا میرا، تو وہاں ایک جنرل صاحب کمانڈر ہیں اوورال اس شعبے کے جس میں میں تھا، تو وہ میرے ساتھ شفقت کرتے تھے، آ جاتے تھے، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، عموماً دینی باتیں کرتے رہتے، پوچھتے بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میرا دینی مطالعہ اتنا نہیں ہے، بس میں ضرورت ہی جانتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے، تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو مجھے میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام کوئی بڑا اور قسم کا ہے، سخت قسم کا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اسے کلیئر کر دیں۔ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی شرائط ہیں، وقت کا ہونا، وضو کا ہونا، لباس کا پاک ہونا، وجود کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اس طرح کی شرائط ہیں نماز کی۔ اب ایک بندہ رشوت کھاتا ہے، لوٹ مار کر کھاتا ہے، رزق حرام ہے، اس کا وجود کیسے پاک ہوگا جو خون گوشت حرام سے بنا؟ تو نماز پڑھتا رہے، ایک بندہ وضو نہیں کرتا نماز پڑھتا رہے تو وہ تو نماز میں انٹر ہی نہیں ہوا، بالکل صحیح بات ہے، اس کی داخل ہی نہیں ہوا، اٹھک بیٹھک ایکسرسائز ہی ہے۔ تو یہ جو وجود حرام کا ہے تو اس نے سجدے تو کر لیے لیکن اس کی ایکسرسائز یہ نماز تو نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا جی آپ نے، مجھے سب کہتے ہیں تمہارا اسلام سخت ہے، میں نے کہا سخت نہیں، صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ بڑے دور سے آئے گا، سفر کی تھکن اور جو اس کے چہرے پر اور بال پریشان اور گرد سٹے ہوئے لباس، اور بڑے درد سے پکارے گا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اللہم لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو اسے کوئی جواب نہیں ملے۔ یا رسول اللہ دور سے آئے گا، تھکا ہارا، درد سے پکارے، فرمایا اس کا کھانا حرام ہوگا، لباس حرام ہوگا۔ اللہ، تو میں نے کہا یہاں تک تو آپ کی بات ہے درست۔ اب 2 شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے کہ ظاہر اس پر حکم نمازی کا لگے گا، نماز اس نے ادا کر لی، آپ اسے بے نمازی کی صدا نہیں دے سکتے، صحیح، بے نمازی نہیں۔ دوسرا شعبہ ہے کہ نماز پر کیا مرتب ہوا نتیجہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، وہ سے چوری چکاری بدکاری بے ایمانی سے بچا لیتی ہے، وہ اسے حاصل، نماز بھی پڑھتا رہے گا اور جھوٹ بھی بولتا رہے گا، رشوت بھی کھاتا رہے گا۔ صحیح، جو نماز پر نتیجہ مرتب ہونا چاہیے وہ خاک نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا دیکھ لو کتنے رشوتیں لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کتنے دکاندار دھوکے کرتے ہیں، ہر سال عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، نمازیں بھی ضرور پڑھتے ہیں، اتنے محراب ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو جیبیں کاٹتے ہیں، تو وہ بدلتے کیوں نہیں؟ وہ نماز نہیں، ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز ہے۔ ظاہراً انہیں کوئی بے نمازی نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے نتائج نہیں۔ تو اس سے تو ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا نا جی، وہ جو کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو بیسیکلی وہ نماز اگر ہو تو روکتی ہے، ہو نا، نماز تو پوری ہو، تو وہ ایکسرسائز ہو تو پھر نہیں روکتی، آپ کسی دوائی کے نام پر پانی پیتے رہیں تو وہ اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا، بالکل صحیح بات، آپ بوتل پانی کی بھر لیں کہ یہ فلاں دوائی ہے تو نہیں، تو وہ تو نہیں اثر ہوگا۔ اثر نہیں ہوگا۔ تو بنیادی غلطی یہاں پر بھی ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں بلکہ ہمارے پاس معیار ہی یہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں برائی بے حیائی سے روک دے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک اور بات، دنیا میں تو ہمارے پاس کوئی معیار کوئی نہیں معیار ہے، نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ظاہراً وہ نمازی شمار ہوگا، حکماً نہیں، صحیح، اس پر اجر مرتب نہیں نہیں جس ہوگا۔ کو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ ظاہر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ اس بھی میں نہیں۔ پڑھی نہ پڑھی برابر۔ اور جس کی جو
جس میں تبدیلی آ جائے اس کو پھر خود سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہر آدمی اپنا اندر بتا چیک خود دیتا ہی ہے کہ یار کرتا ہے، میں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنا حال خود جانتا ہے. صحیح. اگلا سوال حضرت جی، یہ مسجد میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی تصاویر لگائی جا سکتی ہیں؟ مسجد کے بارے علماء حق کا ارشاد یہ ہے کہ سامنے کی دیوار پر نہ کچھ لکھا جائے نہ کوئی تصویر لگائی جائے. ٹھیک ہے. عموماً کلمہ شریف، درود شریف، آیات بعض لکھ دیتے ہیں، وہ بھی ممنوع ہے. صحیح. اس لیے کہ اگر نمازی کی نگاہ اٹھ گئی، اس نے چند الفاظ پڑھ لیے، وہ لکھا ہوا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو نماز ٹوٹ گئی. بالکل ٹھیک. پھر شروع کرے. پھر شروع کریں. صحیح صحیح. تو علماء فرماتے ہیں کہ سامنے کی دیوار صاف ہونی چاہیے. سائیڈوں پہ، پچھلی دیوار پہ آپ لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، روضہ تر کی تصویر ہے یا کچھ لکھتے ہیں یا کوئی اس میں کوئی. بالکل صحیح. ایک اور سوال ہے جی، میاں بیوی اگر ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کریں تو کیا نماز ہو جاتی ہے دونوں کی؟ ہاں ہو جاتی ہے. کوئی اچھا، گفتگو کرنا اور ساتھ ہی تسبیح کرنا یہ کیسا ہے؟ گفتگو اور تسبیح دو باتیں ایک وقت میں نہیں ہوتی. جو تسبیح دو قسم ہے. ایک یہ ہے کہ جو آپ گنتی کر کے کوئی خاص، آپ نے کہنا میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، تو آپ تسبیح کر رہے ہیں تو جہاں آپ بات کریں گے وہاں رک جائیں گے. ٹھیک بات. جب درود شریف پڑھیں گے پھر اگلا منقطع آپ چلائیں. صحیح صحیح. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ تو پورا کر چکے، تسبیح ہاتھ میں ویسے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، ہاتھ بھی چلاتے رہتے ہیں. صحیح. یہ دو مختلف چیز. صورتیں ہیں. ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح. حضرت جی، سوالات تو ابھی اور بھی بہت سارے ہیں، اور کیا کریں کہ وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کچھ سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اس پہ آپ SMS کے ذریعے اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ہمیں almurshid.tv ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں اور اس میں کوسچن کے آپشن پہ جا کے آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv میں آپ حضرت جی کی تمام تفاسیر کے حوالے سے اور ان پروگرامز کے حوالے سے اور آپ کی ذات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. ان کو بھی اسٹڈی کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا